قرطاجنہ قسط نمبر 13۔ قرطاجنہ کے بحر نوردوں کے لیے بحر اوقیانوس کوئی راز نہیں تھا۔ فین کی دنیا کی واحد قوم تھی جنہوں نے سب سے پہلے بحر اوقیانوس کا چکر لگایا تھا۔ نہ جانے کیوں فین کی اسپین کی جانب اپنے سفروں کو خفیہ رکھتے تھے۔ صدیوں پہلے مصر کے ایک فرعون کی ایما پر فینکیوں نے براعظم افریقہ کا چکر لگایا۔ زیر نظر زمانے سے 5 صدیاں قبل سے قادس ان کی مرکزی نو آبادی بن چکا تھا، اور بحر اوقیانوس کی سوکھی مچھلی ٹین اور کچھ عنبر دساور بھیجا جاتا تھا جس سے پیتل بنانے میں کام لیا جاتا تھا۔ فینکیوں کے حریفوں کو کبھی نہ معلوم ہو سکا کہ پیتل بنانے کے لیے ٹین وہ کہاں سے لاتے ہیں۔ 6 صدی قبل مسیح میں جب قرطاجنہ کو فروغ ہوا تو بحری تجارت کے راز اور زیادہ شدت سے محفوظ رکھے جانے لگے۔ آبنہ جبل الطارق سے بیرونی سمندر کے راستے کا پہرے دار قادس کو بنایا گیا۔ اس چوکی کی کامیابی بالواسطہ پیتھیاس کے قصے سے بھی واضح ہوتی ہے، جو یونانیوں کی نو آبادی مارسیلس کا باشندہ تھا اور کسی طرح قادس والوں سے بچ کر کھلے سمندر میں جا نکلا۔ اس نے واپس آ کر اپنے مشاہدات بیان کیے۔ یونانی اہل علم نے انہیں من گھڑت کہانی قرار دیا۔ وہ یورپ کے اس ٹکڑے کو زمین کا آخری سرا سمجھتے تھے اور اسے ہسپانیہ کہتے تھے، یعنی خفیہ دیس۔ لیکن دوسروں کو بے خبر رکھ کر خود قرطاجنہ والوں نے جزائر کینری بلکہ اس سے آگے عزور تک سمندری دیکھ بھال کی۔ ان کا ایک ناخدا ہمبلکو ایبون برطانیہ کے بڑے جزیرے کی سفید پہاڑیوں والے ساحل تک حکومت قرطاجنہ کی طرف سے گیا تھا۔ اس نے ٹین کی پیداوار کے علاقے کورن وال اور بریتانی کا چکر لگایا اور برطانیہ کے چھوٹے بھائی مقدس جزیرے آئرستان تک جا پہنچا۔ اس بحری سفر میں ہمبلکو کے بیڑے کو بند ہوا کا ایک قطعہ ملا جہاں مچھلی اور جہاز رک رک جاتے تھے، اگرچہ یہ کیفیت بعض دوسرے جزیروں کی بھی تھی۔ اس جزیرے میں کائی کی گھاس اور نرسل وغیرہ میں مچھلیوں کے جھنڈ الجھ جاتے تھے، جس سے قرطاجنہ والوں کو بڑی دلچسپی تھی۔ بہرحال اس بے حرکت قطع بحر کی کہانی ان دہشت انگیز قصوں میں مزید اضافہ کر گئی جن کی مدد سے قرطاجنہ والے اپنی بحری تجارت کے بھید چھپاتے تھے۔ اسی زمانے میں یعنی 500 قبل مسیح کے قریب ایک اور قرطاجنی سردار جس کا نام ہنو تھا، ایک بڑا بیڑا لے کر شمالی افریقہ کے مغربی بازوں کی سیاحت کے لیے روانہ ہوا۔ یہ بحری سفر صرف دیکھ بھال کی غرض سے نہ تھا۔ 50 چپو والے 50 جہاز کے اس بیڑے میں ملا اور آبادکار ملا کر 30,000 نفوس شریک تھے۔ ہنو ایک بڑا منصوبہ باندھ کر چلا تھا اور ہر دریا کے سرسبز دہانے پر آبادکاروں کو بساتا ہوا جنوب کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ہر مقام سے دیسی باشندوں کو لیتا جو اگلی منزل کی رہنمائی اور ترجمانی کی خدمت انجام دیتے۔ اسی سفر میں اس کے قرطاجنی ساتھیوں کو دیسی ڈھول بازوں کی نئی نئی آوازوں کے ساتھ ایک نئے آدمی نما جانور گوریلا کا نام معلوم ہوا۔ ان کارناموں کے علاوہ فین کی قرطاجنی ہی دنیا کی تاریخ میں سب سے پہلی قوم تھی جس نے سمندر پار نو آبادیاں بسائیں۔ اس کام کو انہوں نے ایک مصالحانہ اور آزاد تجارت کے ذریعے انجام دیا۔ یہ بھی ایک نئے دور کی ابتدا کا اقدام تھا کہ انہوں نے غیر متمدن بیرونی اقوام کے ساتھ متمدن شہر سے رابطہ کی راہ نکالی۔ اس سے پہلے اقتدار و تصرف کا عام طریقہ فوجی فتوحات ہی ہوتی تھی، چاہے وہ اشوریوں کی ظالم حکمرانی ہو یا مصریوں کا معتدل تسلط۔ اہل قرطاجنہ کسی ساحل پر صرف ایک مرکز بنا لیتے اور اسی کی سربراہی دور دور تک پھیلی نو آبادیوں سے کی جاتی، اور یہ تجارتی بستیاں اندرون ملک حکمرانی کرنے کی کوشش نہیں کرتی تھی بلکہ اکثر نواحی علاقوں کی زراعت اور کانکنی کو ترقی دینے میں ہاتھ بٹاتی تھی۔ حزقیل نبی نے اس قسم کے قدیم تجارتی بندرگاہ کی کیفیت بیان کی ہے۔ تیرا سوداگر ترشیش تھا کہ تیرے چاندی، لوہے، ٹین اور سیسے کے ظروف اور ہر قسم کی مال کی تجارت کرتا تھا۔ یہ ترشیش بحر اوقیانوس کے ساحل پر قادس کے قریب تھا۔ وہاں کے باشندے اہل قرطاجنہ سے جدا اپنے طریقے پر زندگی بسر کرتے تھے۔ تمام کے تمام فینکی جو خاص قرطاجنہ میں آباد تھے یا دور مغربی ساحلوں پر جہاں جاتے وہاں کی زندگی بدل جاتی۔ وہ دیسی خواتین کے ساتھ شادیاں کرتے اور ان کی زراعت اور کانکنی میں مدد کرتے۔ اسپین میں آباد قرطاجنی صدیوں پہلے ہمبلکو اور ہنو کے ساتھ اسپین آئے تھے۔ انہوں نے اسپین کی زندگی بدل دی۔ اسپین کی ندیوں میں ہر طرف چمڑی کھیل کھیل کی کشتیاں دوڑنے لگی۔ وادیوں میں ہرے ہرے گندم کے کھیت زیادہ دور تک پھیل گئے۔ پہاڑوں سے قیمتی دھاتیں گدوں کے پالانوں اور بیل گاڑیوں میں پہلے کی نسبت 100 گنا زیادہ لائی جانے لگی۔ جنوبی اسپین قرطاجنہ کو بڑی مقدار میں چاندی بھیجتا تھا۔ کوہ مغرب کا جدید نام کوہ الپس تھا۔ کوہ الپس اطالیہ اور اسپین کے درمیان حد فاضل تھی۔ قرطاجنی اسپین آئے تھے۔ گوبال انہی قرطاجنی میں سے ایک تھا۔ وہ 2-3 نسلوں سے کوہ الپس کے مغربی حصے پر قابض تھا اور اس سے اپنا رابطہ قرطاجنہ سے توڑ دیا تھا۔ وہ اسپین ہی کی زمین پر پیدا ہوا تھا لیکن آج تک کبھی قرطاجنہ نہ گیا تھا۔ وہ بڑا ہوا تو اس نے ایک پہاڑی لڑکی سے شادی کر لی اور پھر اسی لڑکی کے کہنے پر اس نے باقی فینکیوں کے ساتھ تعلق توڑ دیا۔ چند ایک فینکی جوان جو اس کے دوست تھے اس کے ہمراہ اندرونی اسپین چلے آئے۔
اندرونی اسپین میں گھسنا فینکیو کی عادت نہ تھی، وہ ساحلوں پر رہ کر ہی تجارت کیا کرتے تھے، لیکن گوبال ایک ساحلی باشندہ ہونے کے بجائے اب ایک پہاڑی باشندہ بھی بن چکا تھا۔ اس نے اپنے سسرالی خاندان کے ساتھ مل کر پہاڑی اسپینیوں کی ایک فوج بنائی۔ الپس پر کلتی قوم آباد تھی۔ کلتی اپنے آپ کو رومیوں کا ساتھی اور جاہل اسپینیوں کو دشمن سمجھتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ گوبال نے اسپینیوں کی فوج سے مغربی الپس پر آباد کلتیوں کا صفایا کر دیا۔ اس نے ہیرے کی چند ایک کانیں ڈھونڈ لی اور دن رات اپنی دولت بڑھانے لگا۔ گوبال نے جس زندان میں 13 کلتی سرداروں کو قید کر رکھا تھا وہ صدیوں پہلے کسی قوم نے تراشا تھا۔ اس کے بارے میں عجیب و غریب کہانیاں مشہور تھی۔ اسے زندان کی شکل دینے والا گوبال خود تھا۔ اس نے ہر کوٹری میں لوہے کی سلاخیں نصب کروائی تھی۔ اس سے قبل تو وہ ایک لمبی غار تھی جس کے دائیں بائیں تراشی گئی کوٹریاں تھیں۔ سب کچھ پرانے پتھر کا تھا، لیکن کوٹریوں کے فرش میں کچی مٹی ڈال دی گئی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے قبل از تاریخ کے انسانوں میں سے کسی نے اس غار کو اپنی رہائش بنا رکھا تھا۔ گوبال کو اپنے فینکی ہونے پر تو فخر تھا، لیکن اسے کرتاجنا والوں سے کوئی خاص ہمدردی نہیں تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ سنتوش کرتاجنی ہے۔ اصل واقعہ یہ پیش آیا تھا کہ کلتیوں کے ایک کان میں گوبال کے آدمی چوری کے لیے گھسے۔ انہوں نے پہرے داروں کو مار دیا، جن میں سے ایک کو مرتے ہوئے سنتوش نے بھی دیکھا تھا، لیکن ایک پہرے دار فرار ہو گیا۔ اسی کی تلاش میں 2-4 جاہل اسپینی باہر کو نکل کھڑے ہوئے اور 1-2 وہیں رہ گئے۔ سنتوش نے جس وقت عمارت کو دیکھا اس کے اندر سے باتیں کرنے کی آواز آ رہی تھی۔ اس وقت اندر موجود 2 اسپینی کلتی پہرے داروں سے پوچھ گچھ کر رہے تھے۔ بعد میں انہوں نے پہرے داروں کو قتل کر دیا اور نیچے کان میں پھینک دیا۔ صرف ایک ادمرا پہرے دار باہر پڑا رہ گیا۔ جنگلی درندے کا اتفاقاً خاتمہ کرنے کے بعد جب سنتوش عمارت میں داخل ہوا تو وہ سمجھ گیا کہ یہاں چوری ہو رہی تھی، لیکن ابھی وہاں سے نکلنے کا سوچ رہا تھا کہ جاہل اسپینی واپس لوٹ آئے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ لڑکا پہرے دار کا قاتل نہیں، قاتل تو وہ خود تھے، لیکن سنتوش نے سمجھا کہ یہ کان کے مالک ہے اور سنتوش کو چوروں کا ساتھی اور پہرے دار کا قاتل سمجھ رہے ہیں۔ سنتوش نے اپنی طرف سے وضاحت کرنے کی کوشش کی۔ اس کے منہ سے کرتاجنی زبان کے الفاظ سن کر گوبال کے بھیجے ہوئے اسپینی حیران رہ گئے۔ انہوں نے اسے اپنے سردار کے ایک تحفہ سمجھا اور بے ہوش کر کے گوبال کے سامنے لے گئے۔ گوبال کو بھی یہ جان کر حیرت ہوئی کہ وہ ایک نومر کرتاجنی کہاں سے اٹھا لائے۔ گوبال اسے فوری طور پر ہوش میں لا کر اپنے پاس رکھ لینا چاہتا تھا کہ اچانک اس کی چالاک بیوی نے اسے ایک نئی راہ سمجھائی، اور یہ راہ بہت عجیب تھی۔ گوبال کی آنکھیں چمک اٹھی۔ اس طرح تو وہ واقعی اپنے زندان میں گرفتار کلتی سرداروں سے ہیرے کی کانوں کے پتے گلوا سکتا تھا۔ گوبال کی بیوی نے اسے مشورہ دیا تھا کہ اس لڑکے کو زندان میں قید کلتیوں کے سرداروں کے ساتھ ہی بند کر دیا جائے۔ کئی ماہ کی قید کے بعد جب اس لڑکی کی دوستی ان سرداروں سے ہو جائے گی تو ایک کرتاجی ہونے کے ناطے ہم اسے اپنے دام میں لے سکیں گے، اور یوں ہی کیا گیا۔ گوبال نے اپنی بیوی کی بات مانی اور بیچارے سنتوش کو کلتی سرداروں کے ساتھ قدیم زندان میں قید کر دیا۔ یہی وجہ تھی کہ تمام کلتی سردار یہ جان کر حیران رہ گئے تھے کہ گوبال نے آخر ایک فینکی کو کیوں قید کیا۔ گوبال کی بیوی روز کے روز زندان کی خبروں پر نظر رکھتی تھی۔ وہ بہت لالچی عورت تھی۔ اسے چھینی ہوئی، اسے چھپی ہوئی کانوں اور ان میں موجود ہیروں کے حصول کا جنون کی حد تک شوق تھا۔ اچانک ایک دن اس کے دل میں ایک اور ترکیب آئی۔ دراصل زندان کے قیدیوں کے ساتھ رہ کر ہیروں کی کانوں کے پتے ملنے میں زیادہ وقت لگ سکتا تھا، اور گوبال کی بیوی جو پہلے کئی سال سے ان ہیروں کے لیے جنونی ہوئی تھی مزید انتظار نہ کر سکتی تھی۔ چنانچہ اس نے اپنی نئی ترکیب پر عمل کرنے کا فیصلہ کیا۔ نئی ترکیب کیا تھی؟ کلتی قوم کی ایک نوجوان لڑکی جس کا نام شوزینا تھا اور جو ایک کلتی سردار کی بیٹی تھی، جو گوبال کی قید میں سالوں سے ایک وحشی زندگی گزار رہا تھا، گوبال کے ہاتھ لگ گئی۔ شوزینا کی اپنی ایک الگ کہانی تھی جو مختصراً یہ تھی کہ آج سے 20 برس قبل جب الپس کے حصے پر اسپینی جاہلوں نے گوبال کی قیادت میں یلغار کی تو ایک سردار کی بیوی بچے کسی نہ طریقے سے بچ گئے اور دشوار گزار راستوں پر سفر کرتے پہاڑ کی دوسری جانب موجود دیگر کلتی قبائل میں جا پہنچے۔ شوزینا وہی بچی تھی جو 5 سال کی عمر میں اپنے ننھے ننھے قدموں سے چل کر اس موت سے فرار ہوئی تھی۔ اسے بہت بعد میں پتا چلا تھا کہ اس کا باپ گوبال کے ہاتھوں مارا نہیں گیا بلکہ قید کر لیا گیا تھا۔ وہ جوان ہوئی تو اس نے ارادہ کیا کہ وہ اپنے باپ کو گوبال کی قید سے چھڑائے گی۔ اسی ارادے کو لے کر جب وہ اپنے باپ کی رہائی کے لیے نکلی، اپنے پرانے گاؤں پہنچی جہاں گوبال کی حکومت تھی، اور اس نے مختلف طریقوں سے اپنے قیدی باپ کو چھڑانے کی کوششوں کا آغاز کر دیا، لیکن بدقسمتی سے وہ ٹھیک اس وقت گرفتار کر لی گئی جب وہ زندان میں پہنچ چکی تھی اور اپنے سردار باپ سے سلاخوں کے پار سے مل کر بات کر رہی تھی۔ گونگے پہرے داروں نے اسے گرفتار کر گوبال کے پاس لے آئے۔ گوبال کی بیوی کا خیال تھا کہ اس لڑکی نے جب اپنے باپ سے ملاقات کی ہوگی تو اس کے باپ نے اسے ہیرو کی کانوں کے پتے بتا دیے ہوں گے۔ چنانچہ گوبال کی بیوی نے شوزینا کو الگ قید میں رکھا اور طرح طرح کی اذیتوں کے ذریعے اس سے کانوں کے پتے پوچھنے لگی۔ شوزینا کا باپ وہی قیدی تھا جو زندان میں سنتوش کی کوٹری کے عین سامنے والی کوٹری میں رکھا گیا تھا۔ گوبال کی بیوی کو سب سے پہلے زیادہ شک اسی سردار پر تھا کہ وہ ہیرو کی کانوں کے پتے جانتا ہے۔ گوبال کی بیوی کو سب سے زیادہ شک اسی سردار پر تھا
کہ وہ ہیرو کے کانوں کے پتے جانتا ہے۔ سنتوش کو اس کے سامنے والی کوٹری میں قید کرنے کی وجہ بھی یہی تھی، لیکن اب گوبال کی بیوی کا یہ خیال تھا کہ اگر وہ سنتوش کو اس سردار کا دوست بنوانے کے بجائے شیوزینا کے ساتھ قید کر دے تو زیادہ جلدی ہیرو کے کانوں کے پتے حاصل کر سکتی ہے۔ چنانچہ اس نے اس خیال پر عمل کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنے کارندوں کو حکم دیا کہ وہ نوعمر قرطاجنی لڑکے کو زندان سے نکال کر دوسری عمارت میں لے جائیں جہاں شیوزینا کو رکھا گیا ہے۔ چنانچہ سنتوش کو زندان سے نکال لیا گیا۔ سنتوش کے لیے یہ ایک انوکھی خبر تھی۔ اس نے یہی سمجھا کہ گوبال کو اس کے قرطاجنی ہونے کا علم ہو چکا ہے اور اس لیے اسے رہا کیا جا رہا ہے، لیکن جب اسے سلاخوں والے دروازے سے باہر نکالا گیا تو اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی گئی۔ تمام قلتی سردار اپنی اپنی سلاخوں کے پاس آ کر ٹھہر گئے اور حیرت، استعجاب اور شور شرابے کے ساتھ اس کی رہائی کا منظر ملاحظہ کرنے لگے۔ سنتوش کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لایا گیا۔ علاقے سے ناواقف ہونے کی وجہ سے بالکل اندازہ نہ کر سکا کہ کہاں کہاں سے گزر رہا ہے۔ اسے پھر ایک عمارت میں لایا گیا تو اس کی آنکھوں سے پٹی ہٹا دی گئی۔ یہ پرانی طرز کی ایک گسیدہ عمارت تھی، سرخ اینٹوں سے بنائی گئی تھی۔ اس نے چاروں طرف نظر دوڑائی۔ سرسبز پہاڑوں میں گھرا یہ علاقہ کوہ الپس کا دل تھا۔ اسے چلنے کے لیے کہا گیا۔ عمارت کئی بڑے بڑے کمروں، راہداریوں اور برآمدوں پر مشتمل تھی۔ الپس کی اقوام کو کانکنی نے برفیلے پہاڑوں میں رہتے ہوئے بھی دولت مند بنا دیا تھا۔ اسے ایک طویل راہداری سے گزرنے کے بعد ایک کمرے میں داخل ہونے کا حکم دیا گیا۔ کمرہ کھلا تھا۔ اس نے اندر قدم رکھا تو کمرہ خالی تھا۔ سپاہیوں نے اسے ایک طرف رکنے کا اشارہ کیا اور ان میں سے ایک سپاہی نے آگے بڑھ کر کمرے کی دیوار میں نصب سپینیوں کی کسی دیوتا کی مورتی دونوں ہاتھوں سے پکڑی اور کھینچ کر دیوار سے باہر نکال لی۔ مورتی دیوار میں اس طرح نصب تھی کہ وہ دیوار میں موجود خفیہ راستے کا پتہ ہی نہ چلتا تھا۔ مورتی ہٹتے ہی خفیہ راستہ دکھائی دیا۔ یہ ایک تہ خانے کا راستہ تھا۔ ایک شمشیر بردار سپاہی اس کے آگے اور دو پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ تہ خانہ تاریک نہیں تھا، جانے کہاں سے روشنی آ رہی تھی۔ تہ خانے میں ایک قطار کے اندر 3 بڑے بڑے کمرے تھے۔ اس نے دیکھا کہ ایک کمرے کے باہر ایک مسلح اور چاقو چوبند پہرے دار بینچ پر بیٹھا تھا۔ انہیں دیکھتے اٹھ کر کھڑا ہوا اور سنتوش کے ہمراہ آنے والے سپاہیوں کو جھک کر سلام کیا۔ انہوں نے اسپینی زبان میں کچھ باتیں کی۔ تب پہلے سے موجود مسلح شخص نے کمرے کا دروازہ کھولنے کے لوہے کی زنجیر ہٹا دی۔ سنتوش کو کھینچ کر دروازے کے قریب لایا گیا اور پھر اسی مسلح شخص سے اندر دھکا دے دیا، دروازہ بند کر دیا۔ سنتوش چونکہ اس غیر متوقع دھکے کے لیے تیار نہیں تھا، اسے وہ لڑکھڑاتا ہوا کمرے کے فرش پر جا گرا۔ یہ کمرہ ساز و سامان سے بالکل خالی تھا۔ ایک دیوار کے ساتھ کوئی گٹھلی سی پڑی تھی۔ سنتوش نے غور کیا تو وہ کوئی عورت تھی جو گھٹنوں میں سر دیے خاموش بیٹھی تھی۔ اس کے اندر آ کر گرنے کے شور نے بھی اس لڑکی کو متوجہ نہ کیا۔ سنتوش کو بے حد حیرت ہوئی کہ آخری سے ایک لڑکی کے ساتھ کیوں قید کر دیا گیا۔ ماں نے اسے اپنی شیتل کا خیال آیا اور وہ تڑپ کر اٹھا۔ اس لڑکی کے بال بے طرح بکھرے اور الجھے ہوئے تھے اور کپڑے جگہ جگہ سے پھٹ چکے تھے۔ یہ شیوزینا تھی۔ شیوزینا کے پیروں پر سنتوش کی نظر پڑی تو اس کے منہ سے سی کی آواز نکل گئی۔ اس کے پیر بری طرح زخمی تھے، شاید اسے دیکھتے ہوئے سلاخوں سے داغا گیا تھا۔ سنتوش کے بدن میں چونٹیاں رینگنے لگی۔ وہ بہت بری طرح تشدد کا نشانہ بنائی گئی تھی۔ سنتوش کو خیال آیا کہ کہیں وہ مر ہی نہ گئی ہو، کیونکہ اس نے ابھی تک لڑکی میں کوئی ہلکی سی حرکت بھی محسوس نہ کی تھی۔ سنتوش اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا اور دکھ بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ کچھ دیر یوں ہی بیٹھے بیٹھے سنتوش کے دل میں ہمدردی پیدا ہوئی اور اس نے گھٹنوں میں سردیے بیٹھی شیوزینا کے کندھے کو ہولے سے چھوا۔ سی، اس کی سسکاری نکل گئی۔ ظالموں نے اس نازک پھول کو اس طرح مسلا تھا کہ سنتوش سے دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ سنتوش کے ہاتھ لگانے سے سر اٹھایا اور حیرت سے اسے گھورنے لگی۔ اس کا چہرہ سامنے آیا تو سنتوش کو اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ یوں لگا جیسے جنت کی کسی حور کو جہنم کے فرشتوں نے اغوا کر کے وحشت کا نشانہ بنایا ہو۔ اس کا چہرہ ریشم کی طرح ملائم اور اس پر کٹورے جیسی بڑی بڑی نیلی آنکھیں، جیسے برفانی جھیل کا منظر۔ سچ مچ وہ بہت خوبصورت تھی۔ اس کے نرم ہونٹ اس طرح کٹے پھٹے تھے جیسے کسی نے انہیں بھنبوڑا ہو۔ اس کی آنکھوں میں دکھ کے ساتھ ساتھ نفرت کے شعلے بھی سنتوش نے محسوس کیے۔ سنتوش کی نظر اس کی گریبان پڑی تو وہ چونک گیا۔ جوان سال سینے کے مخروطی ابھاروں پر سے اس کا لباس پھٹ چکا تھا اور اس کی چھاتیوں کو اتنی درندگی سے داغا گیا تھا کہ وہاں کا گوشت جل کر ناسور کسی شکل اختیار کر چکا تھا۔ اس کے زخموں سے پیلے رنگ کا پانی رشتہ محسوس ہو رہا تھا۔ افسوس، یہ حال کس نے کیا تمہارا؟ سنتوش کو اپنا دکھ بھول گیا تھا، لیکن حیرت کی بات یہ ہو کہ سنتوش کو کوئی جواب دینے کے بجائے نفرت کی نگاہ سے دیکھا۔ شاید اس کی وجہ سنتوش کی زبان تھی، کیونکہ شیوزینا اتنا تو جانتی تھی کہ گوبال فینک کی ہے۔ وہ خاموش رہی۔ سنتوش نے پھر پوچھا، تم کون ہو اور یہاں کیوں قید ہو؟ مجھے بتاؤ، میں خود ایک بدنصیب قیدی ہوں، تمہارا دشمن نہیں۔ شیوزینا نے شعلہ بار نگاہوں سے پھر سنتوش کو گھورا اور کہا، میں تم لوگوں کے کسی جال میں نہیں آؤں گی۔ تم میرے بدن کا ایک ایک ریشہ بھی الگ کر دو تب بھی۔
وہ درد کی شدت سے پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ بول رہی تھی۔ سنتوش بار بار اپنی شیتل کو یاد کرتا اور یہی سوچتا کہ اس کا بھی کسی نے ایسا حال نہ کر دیا ہو۔ اس نے اپنے لہجے کو خلوص سے بھرتے ہوئے پھر پوچھا، میں تم سے تمہارا غم پوچھ رہا ہوں۔ سچ کہتا ہوں میں تمہارا دشمن نہیں، بے شک میں قرطاجنہ کا رہنے والا ہوں، لیکن تم میرا یقین کرو، میں خود گوبال کا قیدی ہوں۔ شزینہ بدستور اسی لہجے کو برقرار رکھے ہوئے سنتوش کی بات کا یوں جواب دیا، میں جانتی ہوں تمہیں میرے ساتھ اس لیے قید کیا گیا ہے تاکہ تم مجھ سے ہیروں کی کانوں کے راز اگلوا سکو، لیکن میں خود نہیں جانتی کہ وہ کانے کہاں ہیں۔ تم لوگوں نے میرے باپ کو 20 سال سے قید کر رکھا ہے۔ تم دیکھنا تم فین کے اوپر ایشور کا قہر نازل ہوگا۔ اب سنتوش کو سمجھ آئی کہ گوبال نے اسے رہا نہیں کیا تھا بلکہ اپنے مطلب کے لیے ایک غلطی دوشیزہ کے ساتھ بند کر دیا تھا۔ وہ دل ہی دل میں گوبال کی چلاکی پر ششدر رہ گیا۔ تب اس نے نہایت سچائی کے ساتھ کہا، مجھے دیوتاؤں کی قسم یہ بات میں نہیں جانتا تھا۔ ہو سکتا ہے تمہارا خیال درست اور یقیناً درست ہوگا، لیکن میں تم سے کسی کان کا پتہ پوچھنے والا ہوں۔ تمہاری ایک ہی بات میں نے مجھے تمہارے بارے میں کچھ بتا دیا ہے۔ اب میں تمہیں بتاتا ہوں، مجھے ابھی ابھی اسی زندان سے نکالا گیا ہے جس میں تمہارے بابا قید ہیں۔ میں نہیں جانتا کہ ان میں سے کون تمہارا باپ تھا، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ وہ لوگ گوپال کو کبھی بھی کانوں کے پتہ نہیں بتائیں گے۔ میں خود ایک عرصے سے مصائب کا شکار ہوں۔ تم چاہو تو میں تمہیں اپنی کہانی ضرور سناؤں گا۔ تم مجھ سے بالکل نہ ڈرو، میں تو اپنی شیتل کے پاس جانا چاہتا ہوں، وہی میری ہیرے کی کان ہے، مجھے کسی اور ہیرے کی ضرورت نہیں۔ پہلی مرتبہ شزینہ نے باقاعدہ سنتوش کا جائزہ لیا۔ اب وہ اس نومر لڑکی کی باتوں پر کچھ یقین کر رہی تھی۔ جب شزینہ نے یہ سنا کہ وہ اس کے باپ کے پاس سے ہو کر آیا ہے تو اور زیادہ متجسس ہو گئی۔ اس نے تڑپ کر پوچھا، کیا تم نے میرے بابا کو دیکھا؟ وہ دراز قد ہیں، ان کا نام ڈیرا دوس ہے، اونچی ناک اور چوڑے چکلے شانے۔ تم نے دیکھا؟ وہی میرے بابا ہے جو قید میں ہے۔ ڈایودورس، ہاں، میں اسی سردار کی کوٹری کے سامنے والی کوٹری میں قید تھا اور اسی کے ساتھ میری سب سے زیادہ باتیں ہوئی۔ وہ بہت غصیلا آدمی ہے۔ پہلے دن اس نے مجھے بہت گالیاں دی، لیکن بعد میں دھیرے دھیرے وہ میرا دوست بن گیا۔ شزینہ نہایت تجسس کے ساتھ سنتوش کی باتیں سننے لگی۔ وہ اپنے بابا کے بارے میں اور بھی بہت کچھ پوچھنے والی تھی۔ اب وہ ایک دوسرے کے ساتھ کھل چکے تھے۔ سنتوش شزینہ کو اور شزینہ سنتوش کو اپنی کہانی سنانے لگی۔ شزینہ سنتوش سے عمر میں لگ بھگ 10 سال بڑی تھی۔ اسی طرح کافی وقت گزر گیا۔ بالآخر سنتوش نے اس سے کہا، میں تو بھگوان کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے اس بھیانک زندان سے نکالا۔ اب میں یہاں سے فرار ہونے کی کوشش کروں گا۔ اگر تم چاہو تو ہم دونوں مل کر یہ کوشش کر سکتے ہیں۔ اندھا کیا مانگے دو آنکھیں۔ شزینہ نے فوراً حامی بھر لی، لیکن پھر وہ یکایک اداس ہو گئی۔ لیکن میں اٹھ کر نہیں چل سکتی، میں بہت زخمی ہوں۔ اب تو بس موت کا انتظار ہے۔ میرے جسم کا ہر حصہ سلاخوں سے داغا گیا ہے۔ وہ سچ کہہ رہی تھی۔ اس کے خوبصورت گال بھی پھٹے ہوئے تھے اور ہونٹوں سے بھی خون رس رہا تھا۔ سنتوش نے اسے تسلی دی، تم فکر مت کرو، دیوتا ہماری مدد کریں گے۔ ہم دونوں مل کر کوئی اچھا سا منصوبہ بنا سکتے ہیں، لیکن سب سے پہلے تمہاری حالت کا ٹھیک ہونا ضروری ہے۔ اگر یہ بات ہے کہ گوبال نے مجھے تمہارے ساتھ اس نیت سے قید کیا ہے تاکہ میں تم سے کانوں کے پتے گلوا سکوں، تو پھر ہمارے لیے منصوبہ بنانا اور بھی آسان ہوگا۔ میرے ذہن میں ایک ترکیب آ رہی ہے، اگر تم کہو تو تمہیں بتاؤں۔ شزینہ توجہ سے سنتوش کی بات سن رہی تھی۔ اس نے ہاں کہنے کے انداز میں سر ہلایا تو سنتوش نے اس سے کہا، تم انہیں کہہ دو کہ تم کانوں کا پتہ بتانے کے لیے تیار ہو، لیکن شرط یہ کہ پہلے تمہاری صحت بحال کرے۔ اس طرح یہ لوگ کسی طبیب کا بندوبست کریں گے۔ جب تم ٹھیک ہو جاؤ گی تم یہاں سے نکلنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ شزینہ کی سمجھ میں بات آگے سے سوچتے ہوئے نگاہوں سے سنتوش کی طرف دیکھا اور کہا، لیکن سچی بات یہ کہ میں کانوں کا پتہ نہیں جانتی، کیا وہ میرا جھوٹ نہ پکڑ لیں گے؟ یکایک سنتوش کے ذہن میں جھماکا سا ہوا اور اس کا چہرہ پریشان دکھائی دینے لگا۔ اس نے شزینہ کی طرف دیکھ کر حیرت بھرے لہجے میں سوال کیا، مجھے ایک بات بتاؤ، کیا گوبال نے تمہارے بابا کے سامنے اذیتیں دی ہیں؟ میں تو حیران ہوں کہ اگر وہ ایشور نہ کرے تمہارے بابا کے جذبہ پدری کا ناجائز فائدہ اٹھانا چاہے تو کیا ہوگا؟ اگر ایسا ہوا تو تمہارے بابا کانوں کا پتہ بتانے پر مجبور ہو جائیں گے۔ نہیں، میرے بابا کبھی نہیں بتائیں گے، وہ مجھے مرنے دیں گے لیکن گوبال کے آگے سر نہیں جھکائیں گے۔ بہرحال تمہاری بات میں وزن ہے، ٹھیک ہے، میں جھوٹ بولنے کے لیے تیار ہوں۔ اب وہ ایک دوسرے کا نام جان چکے تھے۔ سنتوش نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور شزینہ سے کہا، اٹھو، میرا ہاتھ پکڑ کر اٹھنے کی کوشش کرو، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم چل سکنے کے قابل ہو یا نہیں۔ شاباش، اٹھو۔ نومر سنتوش کے مربیانہ لہجے کا اثر تھا یا کچھ اور کہ شزینہ نے فوراً اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ اس کے حسین چہرے پر ایسی ملکوتی مسکراہٹ بکھر گئی جیسے کوئی نومر بچہ اپنے باپ کی انگلی پکڑنے سے پہلے مسکراتا ہے۔ سنتوش نے اسے سہارا دے کر اٹھانے کی کوشش کی۔
وہ حیرت انگیز طور پر کھڑی ہو گئی، اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ سنتوش نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے کمرے میں ٹہلانا چاہا۔ وہ بالکل اس بچے کی طرح چل رہی تھی جو پہلے پہل چلنا سیکھتا ہے۔ وہ مسلسل کرا رہی تھی۔ سنتوش نے اسے مبارکباد دی۔ شوزینا تم ٹھیک ہو، تم چل سکتی ہو، تمہارے زخم جلد ٹھیک ہو جائیں گے۔ کچھ دیر بعد سنتوش نے اسے پھر دیوار کے سہارے بٹھا دیا۔ وہ بیٹھتے ہی بولی، ہاں شاید تمہاری وساست سے میں ٹھیک ہو جاؤں۔ شوزینا کے لہجے میں ممنونیت تھی۔ اب سنتوش اور شوزینا اپنے اپنے دکھ کی وجہ سے ایک دوسرے کے دوست بن چکے تھے۔ شام ہونے سے پہلے ہی شوزینا نے سنتوش کے ساتھ مل کر منصوبے پر عمل کا آغاز کر دیا۔ سنتوش نے اپنے قید خانے کا دروازہ دھڑدھڑایا۔ باہر مجھے مسلح شخص نے باہری سے آواز دے کر پوچھا، کیا تکلیف ہے؟ سنتوش نے جواب دیا، کوئی تکلیف نہیں، یہ لڑکی مر رہی، اس کا علاج کرو، کسی طبیب کو بلاؤ۔ مرنے دو، جب تک یہ راز نہیں اگلتی اس کی کوئی مدد نہیں کی جا سکتی۔ یہ راز اگلنے کے لیے تیار ہے، تم جلدی کرو، کسی طبیب کو بلاؤ۔ باہر خاموشی چھا گئی۔ شوزینا نے نقاہت تمیز انداز میں سنتوش کی طرف مسکراہٹ کے ساتھ دیکھا۔ شوزینا کی آنکھوں کی جھیل سے پانی اچھل اچھل کر باہر آ رہا تھا۔ سنتوش کو پھر شیتل یاد آ گئی، اس کا کلیجہ کٹ کر رہ گیا۔ اچانک دروازے کے باہر آہٹ سنائی دی اور اگلے لمحہ دروازہ ایک دھماکے سے کھل گیا۔ دوسری طرف 3 مسلح نوجوان نظر آ رہے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں ننگی تلواریں تھیں۔ انہوں کمرے میں چلے آئے۔ ان کا رخ سیدھا شوزینا کی طرف تھا۔ ان میں سے ایک نے فرش پر بیٹھی شوزینا کو پیر کے ٹکڑے سے ہلایا اور سوال کیا، کیا تم ہیروں کی کانوں کی باتیں بتانے کے لیے تیار ہو؟ شوزینا نے سروبر اور نہایت تکلیف زدہ چہرے کے ساتھ جواب دیا، ہاں۔ تینوں مسلح نوجوانوں نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا اور پھر ان میں سے ایک نے اپنے ہاتھ میں تھمی ایک پوٹلی سے سنتوش کی طرف اچھال دی۔ سنتوش کچھ نہ سمجھا، لیکن پھر اسے پوٹلی اچک لی۔ اگلے لمحے تینوں مسلح اشخاص مزید کوئی بات کیے واپس جا رہے تھے۔ ان کے جانے کے بعد سنتوش نے پوٹلی کھول کر دیکھی، اس میں طبی سامان تھا۔ سنتوش اگرچہ دواؤں کے استعمال کے بارے میں کچھ نہ جانتا تھا، لیکن پھر بھی اس نے مرہم اور کھانے کی دوائیں الگ الگ کر لی۔ اس نے شوزینا کے زخم پر ایک دوائی کے ساتھ اچھی طرح صاف کیے، ان میں سے پیپ نکالی اور پھر اس کے جسم پر جگہ جگہ مرہم پٹی کرنے لگا۔ اس کام کے دوران اسے ہر لمحہ شیتل کی یاد ستاتی رہی، کیونکہ ایک مرتبہ شیتل نے بھی اس کے نازک حصوں پر مرہم لگایا تھا۔ یہ تمام کام مشکل تھا، لیکن سنتوش نے کر دکھایا۔ درد کی وجہ سے شوزینا کی چیخیں اور کراہے بھی مسلسل ابھرتی رہی، لیکن اسے پھر بھی خاصے صبر سے کام لیا۔ زخم پر مرہم لگانے کے دوران جب وہ درد سے کراتی تو سنتوشی سے بچوں کی طرف اچکارتا اور نہایت پیار سے دیکھتا، بس تھوڑی دیر اور، تم بہت پیاری ہو، تم بہت بہادر ہو۔ نہ جانے کیوں سنتوش کے لہجے نے کلتی دوشیزہ کو جذباتی کر دیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور اسے اپنے دونوں ہاتھوں سے سنتوش کے شانے تھام لیے۔ تم مسیحا ہو۔ سنتوش کو یوں لگا جیسے اس کے سامنے اس کی اپنی شیتل کھڑی ہو۔ وہ ابھی کم عمر تھا، پیار کی رمزیں نہ جانتا تھا۔ شوزینا پر بھی ویسے ہی فدا ہونے لگا تھا جیسے شیتل پر تھا۔ مان سنتوش نے شوزینا سے کہا، مجھے یوں لگتا ہے جیسے ہم بہت پہلے سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ ہاں مجھے بھی یوں لگتا ہے۔ دونوں کی آنکھوں میں ایک دوسرے کے لیے پیار اور ممنونیت جذبہ تشکر تھا۔ دونوں دیوار کی اوٹ لے کر بیٹھ گئے اور دھیرے دھیرے باتیں کرنے لگے۔ سنتوش نے اتنی کم عمری میں ایسی ایسی دنیا دیکھ لی تھی کہ اب اس کے چھوٹے سے منہ سے بڑی بڑی باتیں نکلنے لگی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، شوزی، انسان نے خود کو ایک دوسرے سے بہت دور کر رکھا ہے۔ دیکھو، شکل و صورت کے حوالے سے ہم سب ایک جیسے ہیں۔ جنگل میں جانوروں کی ایک نوع کس طرح اکٹھی رہتی ہے، اور اگر کبھی ایک نسل کے جانور آپس میں لڑتے ہیں تو نوبت قتل تک نہیں پہنچتی۔ ہم انسان کیوں دوسرے کو قتل کرتے ہیں؟ کہ ہم جانوروں سے بھی بدتر ہیں؟ شوزینا بہت حیران ہو رہی تھی۔ اتنی چھوٹی عمر کا لڑکا کیسی حکمت بری باتیں کر رہا تھا۔ اس نے سنتوش کی ہاں میں ہاں ملائی۔ ہاں، جانور تو ہلکی پھلکی غراہٹوں سے کام چلا لیتے ہیں، زیادہ سے زیادہ ایک دو پنجے مار کر رک جاتے ہیں، لیکن انسان دنیا کی واحد مخلوق ہے جو اپنی ہر نوع کے افراد کو قتل کرتی ہے، جان سے مار دیتی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم سب ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، اس لیے تم اجنبی نہیں ہو، نہ ہی میں تمہارے لیے اجنبی ہوں۔ شوزینا کے لہجے میں ٹھہراؤ تھا۔ سنتوش نے پھر کہا، شوزی، انسان سارے وہی کام کرتے ہیں جو جانور بھی نہیں کرتے۔ میں نے اپنی زندگی کا گزشتہ مشکل دنوں میں سے سب سے زیادہ کون سا کام کیا بتاؤں؟ سوچا ہے؟ ہر وقت سوچتا رہا۔ میرا باپ قرطاجنہ کے سب سے بڑے مندر ملکرت کا مہا پجاری ہے۔ میں نے مندر کی اور دھرم کی سب تعلیمات حاصل کر رکھی ہیں۔ میرا باپ چاہتا تھا کہ میں مہا پرش بنوں۔ اس کی خواہش تھی کہ میں ایشیا میں واقع فینیکیوں کے قدیم شہر سور کے کھنڈرات میں لمبی تپسیا کروں، آباء و اجداد کی روحوں کے سامنے لمبی لمبی پرارتھنائیں کروں، اور تمام دھارمک مشقتوں کے بعد میں قرطاجنہ کا مہا پرش بن جاؤں۔ وہ اس لیے ایسا چاہتا تھا کہ دھرم کا سب سے بڑا عہدہ اس کے بیٹے کو ملے۔ لیکن اب سوچتا ہوں، ان مصائب اور مشقتوں کے مقابلے میں تپسیاں کیا معنی رکھتی ہیں؟ میں نے سچ اور جھوٹ کو بہت قریب سے دیکھا ہے۔ انسان طبی زندگی کے حوالے سے ضرور جانور ہے،
لیکن معاشرتی زندگی سے جانوروں سے ممتاز کر دیتی ہے۔ تم دیکھو، بطخ کا بچہ پانی میں تیرتا ہے، مرغی کا بچہ نہیں تیرتا۔ بلی سے، سانپ سے، چیل سے ڈر کر مرغی کا بچہ ماں کے پروں میں تلے چھپ رہتا ہے۔ شیر گھاس نہیں کھاتے، بکری گوشت نہیں کھاتی، اور اس کے برعکس انسان کا بچہ نہ سانپ سے ڈرتا ہے نہ آگ سے۔ وہ وقت کے ساتھ ساتھ اپنے تجربے کی بنیاد پر نقصان دہ چیزوں سے پرہیز کرتا ہے۔ وہ سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن پھر بھی وہ جانوروں سے بدتر حرکتیں کرنے پر کیوں مجبور ہے؟ مجھے بہت دکھ ہوتا ہے شوزی۔ سنتوش کا لہجہ تھکا ہوا تھا۔ اس نے نظر گھما کر شوزی کو دیکھا تو وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے سنتوش کو گھور رہی تھی۔ سچ بتاؤ، تم انسان ہو؟ مجھے تو تم دیوتا لگتے ہو، یا دیوتاؤں کے اوتار۔ میں نے تو سنا کہ ایسی باتیں ملک یونان کے لوگ کرتے ہیں جو دیوتاؤں کی اولاد ہے۔ سنتوش ابھی تک دکھ سے باہر نہیں آیا تھا، اس کا لہجہ بھی بہت مغموم تھا۔ مجھے انسان بہت بھیانک لگتا ہے، ایک دوسرے کو کاٹ کھانے والا۔ انسان کو ختم کر دے گا ایک دن، لیکن پھر سوچتا ہوں شاید کوئی ایسا انسان آئے جو لوگوں کو اچھائی کا راستہ دکھا سکے۔ شوزی کی آنکھیں پھیلی ہوئی تھی، وہ ششدر تھی۔ اس نے کپ کپاتی ہوئی آواز کے ساتھ کہا، مجھے تمہارے ساتھ ہونے پر ایک عجب سے تحفظ کا احساس ہو رہا ہے۔ اب مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں وہ لوگ تمہیں مجھ سے الگ قید نہ کر دیں۔ گھبراؤ مت، کسی سہارے کا انتظار مت کرو۔ سہارے آدمی سے استقامت بھی چھین لیتے ہیں۔ میری وجہ سے تحفظ محسوس مت کرو، خود اپنی وجہ سے کرو۔ ہم اکٹھے ہی فرار ہوں گے، لیکن پھر بھی تم سمجھو کہ تمہیں یہاں سے اکیلے ہی نکلنا ہے۔ آج سنتوش پہلی بات بول رہا تھا۔ اس کی میسیں مشکل سے بھیگی تھی۔ یہ عمر اور یہ دانائی، یہ سب کچھ اسے گہرے دکھ کی بدولت ملا تھا۔ معزز سامعین حضرات، قرطاجنہ کی یہ حسین و جمیل داستان ابھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے ناولستان، اسلامی اور تاریخی کہانیوں کا مرکز۔ اللہ حافظ۔